اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی عادت انسان کو پڑ جائے تو وہ دنیا میں، مخلوق میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی انسان بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز فضول خرچی ہے، دوسری چیز جھوٹ بولنا اور تیسری چیز اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا۔ ایک چیز ہے فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آج ہمارا نوجوان اور خاص کر ایک بڑی عمر کے لوگوں کا ایک طبقہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خرچ کریں تو ہم کامیاب اور عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک جمعہ میں آپ کو یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک باندی کو چراغ کے تیل کی زیادتی پر ڈانٹا، جبکہ حضور علیہ السلام نے خادم کو بھیجا تو ڈھیر سارا بھر کر جو ہے حضور کی خدمت میں حضور کے ارشاد پر بہت سارا مال اور بہت سارا سونا چاندی دے کر بھیج دیا۔ ایک خطرہ اگر فضول کا بھی ہوتا ہے تو اللہ اس پر بھی پوچھتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فضول خرچی کرنے سے انسان کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ اس کی ذلت ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا خرچ کرنے والا، مجھے لوگ عزت سے دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ جو غریب کی نظر اس فضول پر پڑے گی وہ غریب کے یہ طعنے ہوں گے کاش یہ پیسہ کسی ضرورت مند پہ خرچ کرتا۔ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی تقویٰ پرہیزگار کے ہیں کہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ حضرت بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں جو بیاج کا پیسہ بڑھ جاتا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھ کر عمل کر رہے ہیں۔ بینک میں چھوڑ دیں تو بینک والے کھا جائیں گے، اور جس نے پیسہ جمع کیا اگر وہ کھائے گا تو اس کے لیے جائز نہیں، تو کیا کریں اس پیسے کو؟ کیا ایسے ہی فضول میں چھوڑ دیں؟ نہیں، علماء نے اس کو بھی ایک راستہ بتایا کہ وہ جو سیونگ اکاؤنٹ کا جو زیادتی کا پیسہ ہوتا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ ہوتا ہے، وہ ایسے غریب پر خرچ کرے جس کے لیے کوئی کمائی کا اور کوئی روزگاری کا ذریعہ نہیں۔ ایسی غریب بچی کی شادی میں خرچ کر دیں جس کو شادی کرنے کے لیے کوئی روزگاری کا ذریعہ نہیں۔ علماء نے یہ راستے بتائے۔ اگر آپ بینک میں چھوڑ دیں تقویٰ سمجھ کر، بینک والا کھا جائے گا، آپ کھائیں آپ کے لیے جائز نہیں، تو وہ کیا کریں اس پیسے کو؟ آپ چھوڑ دیں گے تو یہ فضول ہے، آپ اس پیسے کو خرچ کریں گے تو خرچ اس طرح کرنا کہ آپ اس میں ثواب کی یا صدقے کی نیت نہیں رکھیں گے بلکہ یوں دے دیں، کم سے کم بھلا کسی غریب بیچاری کی شادی تو ہو جائے گی، ضرورت تو اس کی پوری ہو جائے گی، وہ دل سے دعا دے گی کہ فلاں صاحب نے خرچہ کیا، اسے معلوم نہیں ہوگا کس پیسے سے خرچہ کیا جا رہا ہے۔ علماء نے راستے بتائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اور دوسری علامت دنیا میں بے عزتی اور ذلت کی یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولے، دکان پہ جھوٹ، مکان پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، ننجن گڑ پہ ہوتا ہے میسور میں ہوں جھوٹ، میسور میں ہوتا ہے ننجن گڑ میں ہوتا ہوں ہے جھوٹ، گھر پہ ہوتا ہے سٹی میں ہوں بولتا ہے جھوٹ۔ ارے جھوٹ کی بھی تو کوئی حد ہے۔ جو آدمی جو بات کرتا ہے اگر وہ سچی ہے تب بھی وہ گواہ بن جاتی ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تب بھی وہ گواہ بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے قیامت کے دن کسی چیز کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں، ہمارا عمل ہی دلیل ہے، ہمارا عمل ہی قیامت کے دن دلیل ہے۔ کسی دلیل کو لانے کی، کسی ثبوت اور گواہ کو لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ چھپ کر گناہ کرو یا ظاہر میں گناہ کرو، رات کے اندھیرے میں گناہ کرو، دل کے اجالے میں گناہ کرو، آپ کے پاس 4 گواہ پھر بھی موجود ہیں، آپ ہی کے پاس موجود ہیں۔ تنہائی میں کرو، مجمع میں کرو، 4 گواہ ہمیشہ موجود ہیں، ایک آنکھ، ایک کان اور پیر اور ہاتھ۔
اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ یہاں تو گواہی زبان کی چلتی ہے، اشاروں کی نہیں چلتی۔ دنیا کی عدالت میں زبان کی گواہی چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں زبان کو تالے لگ جائیں گے، اور عدالت ایسا فیصلہ ہوگا کہ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کیا کیا تھا جا کے۔ اور ہماری آنکھ بھی گواہ ہے، اور ہماری زبان گواہ ہے، ہمارے کان گواہ ہیں۔ آج تو ہم جو چاہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ بول لیتے ہیں، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں ہمارے پیر چلے جائیں گے، ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ ہمارے کریں گے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے پیر اور ہمارے قدم، یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، زبان کو تالے لگ جائیں گے، قفل لگ جائے گا، کوئی ایسی چابی نہیں ہوگی جس کو کھول سکے۔ اللہ کہے گا کہو کہاں کیا کیا گیا تھا، کہاں کیا کل کرتوت کیے تھے، کہاں نماز پڑھی تھی، کہو۔ تو اس وقت پیر بھی کہیں گے، ہاں ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے کان بھی گواہی دیں گے، سب کے سب گواہ، ہمارا وجود ہی ہماری گواہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی بات کرتے ہیں صحیح بات کہو، اگر غلط بات ہے وہ بات خود گواہ بن جائے گی۔ ہم نے کہہ دیا ہوا میں چلی گئی، نہیں، ہوا میں نہیں جائے گی، وہ ایک اٹریکشن سپیڈ بریکر لگا ہے، اس کو باقی رہے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے نا، صرف انسان نہیں اللہ کی مخلوق، ہوا اور ہوا میں جانے والی باتیں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کے تابع ہیں، دنیا میں بھی تابع ہیں، آخرت میں بھی تابع رہیں گی۔ پیچھے غیبت کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا، پیچھے حسد کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا، زبان پر تعریف، دل میں حسد، ان کا کیا حشر ہوگا، یہ سب قیامت میں اللہ تعالیٰ پول کھولیں گے۔ تو میں نے دو باتیں کہیں، ابھی تیسری بات باقی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فضول خرچی سے انسان بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جھوٹ بولنے سے انسان بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر بے جا خواہ غصہ کرنا۔ آخر کس بات کا گھمنڈ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ آخر یہ پیسے ہی تو آئیں گے، یہ پیسوں کی بنیاد پر غصہ ہے، گاڑی دولت کی بنیاد پر غصہ ہے، یا جسم کی طاقت کی بنیاد پر غصہ ہے؟ ایسا جسم جس کو دفنانے کے بعد 3 دن میں جس کی ناک سڑ جائے، 6 دن میں جس کے ناخن گر جائیں، 9 دن میں جس کے بال ہی گر جائیں، اور 20 دن میں جس کی بوٹی انتڑی سب کچھ گل سڑ کے پیٹ کے باہر آ جائے، ایسے جسم پر غصہ، ایسے جسم پر، ایسے وجود پر، ایسے ہاتھ پیر پر ناز۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اللہ جب چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ جو مخلوق اللہ کی دہلیز پر آئے اور اللہ کے لیے نماز پڑھے اور اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کے لیے دین کا کام کرے، اللہ اسے عزت اور سربلندیاں عطا فرماتا ہے، اور ایسی عزت عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر اوج کمال کو پہنچایا۔